اپنا مقرب کیا اور پھر اس دنیا میں جسے کرۂ ارض کہا جاتا ہے، جسے دار العمل بھی کہا گیا، دار الامتحان بھی کہا گیا، یہاں پہ امتحان کے لیے بھیج دیا۔ دن اور رات، میں اور آپ، ہر کوئی امتحان دے رہے ہیں۔ ہمارا ہر کیا ہوا کام، خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، لکھا بھی جا رہا ہے، محفوظ بھی کیا جا رہا ہے۔ بدلے والے دن رب تعالیٰ ہمارا سب کیا دھرا اچھا ہے یا برا ہے، اسے ہمارے سامنے کر دیں گے۔ ایک کتاب دے دیں گے جس میں ہم نے اس دنیا میں جو کچھ بھی کیا وہ لکھا ہوا ہوگا۔ وہ چھوٹے چھوٹے کام جنہیں ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ویسے ہی روٹین میں کر دیتے ہیں، وہ بھی اس میں لکھے ہوئے ہوں گے۔ بندہ ان کو دیکھ کے تو تڑپ اٹھے گا، وہ کہے گا ہائے، یہ کیسی کتاب ہے جس میں میرا کچھ بھی کیا ہوا چھوٹا یا بڑا ایسا نہیں ہے جو لکھا ہوا نہ ہو۔ تو ہم جو بھی کرتے ہیں ہمیں یہ سوچ کے کرنا چاہیے کہ کل اس کو ہمارے سامنے کر دیا جائے گا، اور جب بندہ اسے پڑھ کے حیران ہوگا، رب تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کیا میرے لکھنے والوں نے ٹھیک نہیں لکھا؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے اس پہ؟ بندہ اسے دیکھے گا اور کہے گا کہ نہیں پروردگار، آپ کے لکھنے والوں نے بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ اللہ رسول نے بڑا احسان فرمایا کہ امتحان کے لیے یہاں بھیجنے کے باوجود بڑی شفقت فرمائی، بڑا کرم کیا کہ ہمیں یہ بتا دیا کہ امتحان میں تم کیسے کامیاب ہوں گے۔ ہم جنت سے نکالے گئے ہیں۔ کہاں سے؟ جنت سے نکالے گئے ہیں، اور یہاں چھوڑ دیا گیا کہ تم نے اب اپنی محنت اور کوشش سے اللہ رسول کی مرضی اور منشا کے مطابق دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی جنت کو پانا ہے۔ اب یہ ہماری کوشش پہ ہے، جیسا کریں گے ویسا، اور جو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اس زندگی کو، اس سفر کو نہیں پورا کریں گے، نہیں گزاریں گے، ان کو سزا ملے گی، انہیں درے پڑیں گے، کوڑے پڑیں گے، پیٹ سے آپا ہوئے گا، اور بڑی تکلیف میں رہیں گے، حتیٰ کہ رب تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے، جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ایندھن، اس کا بالن، اس کا فیول انسان اور پتھر ہیں۔ تو وہاں بھی جلیں گے بھائی۔ اگر اللہ رسول کی مان کے اس سفر کو پورا کیا تو یہاں سے انتقال کے بعد اللہ رسول نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ کامیاب اگر تم ہو گئے تو ہم تمہیں جنت میں جگہ دیں گے، ہم تمہیں جنت میں جگہ دیں گے۔ جنت کا ملنا اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے نے اپنے سفر کو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق گزارا ہے، اللہ رسول اس سے راضی ہیں، تو انعام کے طور پر اسے وہ نعمتیں دے رہے ہیں جو کہ کبھی ختم، جن میں کبھی کمی، جو کبھی کسی آنکھ نے، جو کبھی کسی کان نے، جن کا خیال میں کبھی بھی کسی کے گزر نہیں ہوا۔ وہاں رب تعالیٰ جنتی کو ایسی قوت عطا فرمائیں گے کہ اس کی سوچ وجود رکھے گی، جو سوچے گا، جو چاہے گا فوراً پا لے گا۔
بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی تگ و دو کے، بغیر کسی سفارش کے۔ جو چاہے گا وہ بس ادھر سوچے گا اور ادھر وہ چیز اسے اللہ یہ انعام میں دیں گے۔ کس کو؟ ہاں، جس کا یہ دنیا کا سفر اللہ رسول کی مان کے ہوا ہو، جس نے کیا ہو، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ مرتے وقت بھی چنڈے کھائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بدبخت کی فرشتہ روح کھینچتا ہے، جسم سے جدا کرتا ہے، تو اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ایک کانٹوں بھری جھاڑی پہ کپڑا ڈال کے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ اس کا تو مسئلہ ادھر سے ہی اجے روح نہیں نکلی، اتنے جتیاں شروع ہو جاتی ہیں، پروٹوکول شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جنتیوں کا پروٹوکول الگ ہے اور دوزخیوں کا پروٹوکول، دونوں کا ادھر سے واپسی کا جب سفر ہوتا ہے نا، انتقال کرتا ہے بندہ، یا اس کا انتقال ہوتا ہے، بندہ نہیں کرتا، تو پروٹوکول شروع ہو جاتا ہے، اچھے کا اور بروں کا برا۔ تو ہمیں یہاں ہم جو بھی کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں یا یہ سانو سوچنا چاہیے کہ سانو یہ انتقال تو بعد یہی ملنا ہے، جو بیج رہے ہیں وہی کاٹنا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو دنیا کی زندگی میں ہمیں مہلت دی گئی ہے امتحان کے لیے، یہ آسائش کے لیے نہیں ہے، یہ خوشی کے لیے، یہ یہاں رچنے اور بسنے کے لیے۔ انسان تو اس دنیا کا باسی ہی نہیں ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ یہ دنیا تو جنات کی آماجگاہ ہے، یہ تو ان کا گھر تھا، سانو تو اتنے جنہ چ سزا واسطے کلیا بھی سزا بھگتو۔ کیا خیال ہے؟ کس لیے بھیجا گیا؟ سزا کے لیے۔ جنت میں تو موت کا تصور ہی نہیں ہے، وہاں تو زندگی ہی زندگی ہے، اور اس کرۂ ارض میں زندگی کے ساتھ موت کو باندھا گیا ہے۔ زندگی کے ساتھ زندگی کتنی بھی بھاگے گی، اب اسی کے ساتھ میں یہ چیز اٹیچ کرتا ہوں، باندھتا ہوں، میں ہاتھ کو کتنا بھی کروں، جس چیز کو باندھا گیا ہے وہ تو بندہ موت تو نہ کہیں بھی چلا جائے۔ کئی لوگ بھاگ گئے، کئی تہہ خانوں میں بڑھ گئے، کئی سمندر کے تھلے چلے گئے، کئیوں نے بڑی تدبیریں کی کہ ہم کئی 100 سال رہ لیں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ آخر ان کو موت نے پھاڑ ہی لیا ہے۔ یہ زندگی اور موت دو پکی سہیلیاں ہیں، زندگی اس سے بھاگی ہوئی ہے، موت اس کے تعاقب میں ہے، بالآخر زندگی تھک جاتی ہے، موت اسے پھاڑ لیندی ہے، بندہ بچ نہیں سکتا۔ تو یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ آخر ہم نے یہاں سے انتقال، ہم چاہیں نہ چاہیں انتقال ہونا ہی ہونا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے شب و روز کو بہت اچھے سے گزاریں، بڑے سلیقے سے گزاریں، جتنی اللہ رسول نے رعایتیں دی ہیں بوقت ضرورت ان سے فائدہ بھی اٹھا لیں، نہیں تو اس حد میں رہ کے زندگی گزاریں کہ جس کے عوض میں ہمیں جنت ملے گی، جس کے عوض میں جنت انعام کے طور پہ دی جائے گی۔ جب اللہ راضی ہو جائیں گے نا کہ یہ بندہ میری مان کے۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کوئی سستیاں کاہلیاں کی ہیں، کچھ غلطیاں کی ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ان کے گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چلو چھوٹی موٹی ہے، آخر تسی بندے ہو نا، بھول بھی جاندے ہو، اور کہیں ماحول کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ
کچھ ایسا کر بیٹھتا ہے جو کہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، مگر اگر وہ ماننے والا کثرت سے ماننے والا، اس کی تھوڑی بہتی بھول چوک بھی اللہ درگزر فرما دیں کہ نہیں یار یہ زیادہ دھیان خیال ہی رہتا سی میرا، اللہ نے تھوڑا سی ہوئے زیادہ نیکی کہتے ہیں اللہ رسول کی مان کے، ہے نا، پتہ ہے نا آپ کو. تو پھر اللہ رسول رعایت بھی دیتے ہیں، اور قرآن مجید میں لکھ دیا کہ اے ایمان والو، اگر تم پکی سچی توبہ کر لو گے، یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ، اے ایمان والو، کون بھلا؟ کافروں کو حکم نہیں ہے، کسے کہا گیا؟ ایمان والوں کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے کئی دفعہ ایسی توبہ بھی کرتے ہیں جو پکی سچی نہیں ہوتی، توبہ کرتے ہیں پھر تھوڑا بھول جاتے ہیں، غلطی کر بیٹھتے ہیں، سستی کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو دیکھو یار تسی منو تے میرے نبی نو مان گئے ہو اس اعتبار سے کہ ہم آپ کی مان کے چلیں گے. جو یہ مان لیں، اقرار کر لے کہ ہم اللہ رسول کی مان کے زندگی گزاریں گے، اسے کہتے ہیں ایمان والا، یا کوئی اور بھی تعریف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب بھئی تم جب مان چکے ہو تو اللہ ہمارے بات سنو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یار گل سنو، ہن تسی میرے اپنے ہو گئے ہو، اب تم میرے اپنے ہو گئے ہو تو نا اللہ کی طرف ایسے ہجرت کر لو کہ جو پکی سچی ہجرت ہو. توبہ کا معنی ہمارے یہاں عام لیا جاتا ہے مغفرت کے معنوں میں، معافی کے معنوں میں. توبہ کا معنی مغفرت اور معافی کا نہیں ہے. مغفرت کا لفظ رب تعالیٰ نے قرآن میں الگ سے استعمال فرمایا ہے. توبہ کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جانا، اس کا مطلب ہے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ گل سنو، ہن تسی منو تے میرے نبی نو اپنی مرضی نال مان لیا نا. اگلی گل سنو، اب ہماری نافرمانی کو چھوڑ کے، اس ماحول کو چھوڑ کے اب تم ہمارے ماننے والے نیکیوں کے ماحول میں، اعمال صالحہ کے ماحول میں آ جاؤ. اور یہ آنا ایسا ہو کہ جو پکا سچا ہو، دوبارہ پھر ادھر نہ جاؤ. یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے، یہ چاہت ہے رب تعالیٰ کی کہ میرا ایمان والا، میرا ماننے والا ایسا ہو کہ جس دلدل سے نکلا ہے، جس گند سے، جس غلاظت سے اس نے چاہا ہے کہ میں انہوں چھڑ دوں، اس کو ایسا چھوڑے کہ دوبارہ اس کی طرف نہ جائے. میں بات حافظ صاحب بات سمجھ آ رہی ہے کہ بند کر دی؟ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ اب تم ہمیں مان چکے ہو، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو، تو یار اگلی گل بھی سن لو، ایسی زندگی گزارو کہ وہ جو نجاست کی، نحوست کی، گندگی کی، غلاظت کی، ناپاکی کی، نافرمانی کی، گناہ کی زندگی تھی، ماحول تھا، انہوں چھڈ کے توبوا الی اللہ، توبوا اللہ لا جاؤ. یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ماحول نہیں ہے. اللہ کا پسندیدہ ماحول کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کی مانے، اعمال صالحہ کرے، اللہ اس سے راضی ہو جائے. قرآن مجید میں ایک پیغمبر کی دعا آتی ہے اور رب تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. دسا حضرت کے رہنا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسے اعمال صالحہ کی توفیق دے، ان اعمل صالحا ترضاہ، کہ اللہ مینوں ایک جہا مال نہیں چاہیے خالی بھی جدے تسی جزا دے دو، تول کے بدلہ دے دو. اللہ جی منوں ایسے اعمال صالحہ دی توفیق دو، ربی اوزینی، ایسے اعمال صالحہ دی توفیق دو جہدے نال تسی راضی ہو جاؤ، جو آپ کی رضا کا ذریعہ بنے. تو یہ ہے اعمال صالحہ. اللہ فرما رہے ہیں
اعمال سیئہ کے ماحول سے رخصتی کرو، اسے چھوڑ دو اور اعمال صالحہ میں آ جاؤ۔ اعمال صالحہ سے کیا مراد ہے کہ ایسے کام کرنے لگ جاؤ جو میں اللہ کی رضا کا، وہ اعمال صالحہ جو رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ نہیں بنتے، وہ تو تول تلیے پورے ہو جانے گے۔ پتہ ہے آپ کو جب میزان عمل قائم ہوگا، اعمال صالحہ اعمال سیئہ وہ نفی جمع تقسیم ہوں گے، اسی انہوں کی کرنا جڑے ہار جائیں۔ ہمیں تو وہ چاہیے، وہ عمل چاہیے۔ بابا جی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قرآن مجید میں نقل ہے، جب وہ کیڑی نے کہا تھا کہ کیڑیوں تو اس کے آگے انہوں نے جب سنا تو مسکرائے تھے اور پھر یہ دعا مانگی تھی، تو اس میں یہ کہا تھا کہ اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو آپ بھی یہی مانگا کریں۔ سانو تلت لئی والے عمل نہیں چاہیے جو برابر ہو جائے، لو جی تیرے 10 نیکیاں سن تے 19 تیرے گناہ نے تے وہ 9 باقی رہ گئے، ہم نے ان کا کیا کرنا ہے میاں؟ تو انبیاء کی جو دعائیں ہیں نا وہ بڑی بامعنی اور بامقصد دعائیں ہیں، وہ ہماری تعلیم کے لیے ہیں۔ تو اعمال صالحہ کی غرض غایت کیا ہوئی کہ اللہ راضی ہو جائے، بس یہی منگے، یا اللہ ان سے کام کرا جنہیں تو راضی ہو جائے، پنجابی میں ایسے کہہ لیں۔ تو رب تعالیٰ کا یہ مقصود ہے، ہم سے مطلوب ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہم اعمال سیئہ کو چھوڑ دیں، اس کے ماحول کو چھوڑ دیں، وہاں سے ہجرت کر کے اعمال صالحہ کے ماحول میں آ جائے، اعمال صالحہ کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جس سے اللہ راضی ہو جائیں گے، جس سے اللہ راضی ہو جائیں گے، تو اس کی پھر جو نجاست ہے، جو غلاظت ہے، جو گند ہے گناہوں کا، پتہ ہے ہر گناہ بندے کو آلودہ کرتا ہے، گندا کرتا ہے، غلیظ کرتا ہے، وہ نجس کرتا ہے، گناہ کی یہ تاثیر ہے۔ تو وہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں گھبرانا ہو نا، گھبرانا اللہ ان کی ہو جائے گا، عسیٰ ربکم، عسیٰ ربکم، بڑی جلدی، اب بس ہوں نہیں، تیری واری آن لگی ہے، عسیٰ ربکم، جی اللہ جی بڑی چھیتی کی کرو گے، ان یکفر عنکم سیئاتکم، اور تیرے میں رونے ہی تو دیا گا، چھڑ دے تو جو کیتا ہے، بس تو میرے کو آ گیا نا، ان تینوں کسی اور دی لوڑ، میں جو ہے وہ تیرا، فاللہ هو الولی وہو یحیی الموتى وہو علی کل شیء قدیر، اللہ نے میں جو ہے وہ تو آ گیا نا میرے کو، میری مان کے آیا ہے، ہجرت کر کے آیا ہے، بس ہن میں تینوں صاف کر دینا، وہ غلاظت، وہ نجاست، وہ نحوست، وہ گندگی، وہ آلودگی ختم۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، یا اللہ میں ایڈا پاک صاف ہو کے سونا ہو کے کی کراں گا، تسی کر دو کہ مینوں کی فائدہ ہے؟ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں ٹھپا لا دیا گا کہ میں تیرے تو راضی ہوں، تو کامیاب ہے، اور عوض میں تمہیں میں وہ دے دوں گا جس کی لوگ سوچ ہی کیا کرتے ہیں۔ ایک خالی سبحان اللہ نہیں کرنی، سبحان اللہ سے ورا بھی کچھ ہے، وہ کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد توبہ کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ توبہ کی ہے، اللہ میں توبہ کرنا، یہ توبہ نہیں کرنی، پریکٹیکلی توبہ کرنی ہے، عملی طور پہ توبہ۔ توبہ کیا ہے؟ گناہ کو، گناہ کے ماحول کو چھوڑ کے نیکی کرنی ہے، نیکی کے ماحول میں چلا جانا ہے۔ اے ساڈے ذمے وے، الحمدللہ ہم سب بائی برتھ مسلمان ہیں، نہیں ہے تو نبی اسلام نے فرمایا کہ ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، تو اسی بھی کر لینے ہیں، مولانا کو حرج تو نہیں ہے، چلیں ایمان کی تجدید کر لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ لو جی یہ کلمہ ایمان ہے، اے ایمان دی تجدید کر دیں۔ اب ہم پہلے بھی الحمدللہ
صاحب ایمان تھے، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جددوا ایمانکم، فرمایا کہ اپنے ایمانوں کی تجدید کرتے رہا، انہیں رینیو کرتے رہا کرو۔ اب ہم نے یہ بھی کر لیا، اور اگلی گل کی ہے، 2 جز ہیں اس کے، 2 جز ہیں۔ توبہ کرنی ہے، ایک ہوتا ہے توبہ منگنی، ایسے مانگے یا اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما، میرے جسم کو، میری روح کو، میرے اعضاء کو توبہ کے لیے آمادہ فرما۔ اے نہیں اللہ میری توبہ قبول کر، توبہ توبہ، حالی توبہ تو قوالی بھی بنی ہے، توبہ توبہ توبہ، ایسے تھوڑی توبہ ہوتی ہے۔ توبہ تو کرنے کا کام ہے، توبہ تو کرنے کا کام ہے۔ سمجھ آ گئی شہنشاہ جی؟ توبہ کی ہے گناہ کو، گناہ کے ماحول کو، اس محلے نو چھڑ کے، کھبے محلے نو چھڑ کے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو بائیں طرف کے ہے نا وہ کھبا محلہ، یہ دوزخیوں کا محلہ ہے۔ اچھا، تو کھبے محلے کو یعنی گناہ کے ماحول کو ترک کر کے نیکیوں کے ماحول میں چلا جانا ہے، یہ ہے توبہ، یہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں گل سنو، توبہ کیتی ہے نا ان پکیا رکھیا جائے، وہ نا یو ٹرن لے کے، آج کل یو ٹرن کا بہت رواج ہے نا، یو ٹرن لے کے پھر ادھر ہی جا بڑھو، یو ٹرن نہیں لینا، سیدھا جانا ہے، توبتاً نصوحا، توبتاً، اور توبہ کس کی طرف کرنی ہے؟ اللہ کی طرف، توبو الی اللہ توبتاً نصوحا۔ ہمارے کرنے کے یہ کام ہیں، ایمان، توبہ، پکی سچی توبہ۔ جب ہم یہ کر لیں گے، سادے پیٹے کچھ بھی ہے، سارا قصہ عسا ربکم، عسا، ہم نے جب اپنے کرنے کا کام کر لینا ہے نا، اب پھر رب تعالیٰ اپنا احسان فرمائیں گے۔ کیا فرمائیں گے؟ عسا ربکم ان یکفر عنکم صحیح، بس ادھر گزارا نہیں ہے، اللہ نے نہیں، یہ پکے بڑے روٹ کی گڈی ہے، پوری منزل پہ لے کے جاؤں گا، تم نے میرے لیے جو مشقت کی ہے یہ کر کے اب تم اس قابل ہو گئے کہ تم میری اس پاک جگہ چلے جاؤ گے جہاں پہ ابد الآباد زندگی ہے، ہمیشہ کا ماحول ہے، زوال نہیں ہے، ذلت نہیں ہے، ناکامی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، محرومی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، دکھ نہیں، غم نہیں، مصائب نہیں، آفات نہیں، آلہ کوئی بھی ایسی شے نہیں جیڑی تہاڈی دل لگی دا سبب نہ بنے۔ ہر شے دل لگا کے رکھے گی، ہر شے دل بہار بہار ہوگا وہاں پہ۔ تو اس جگہ پہ جانے کے لیے رب تعالیٰ ہمیں پاک صاف فرما دیں گے، اور پھر اللہ ہمیں وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا، اللہ بات ہے گل سنو یار، تسی میری منی ہے نا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن نا میں ایسے وفاداراں نوں، اس دن میں ایسے وفاداروں کو ذلیل نہیں کروں گا، تنگ نہیں کروں گا۔ وہ وفادار جڑے میرے نبی دے بھی منن والے نے، وہ دے نال بھی نے، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ کہانی مکا دواں گا، ہر پاسے چانن ہی چانن کرتا گا، جو منگو گے دے دیاں گا، وہ گناہ بھی ہے سن وہ بھی معاف کر دیا گا، وہ بھی معاف کر دوں گا۔ تو بھائی ہمارے ذمے جو کرنے کا کام ہے وہ ایک تے الحمدللہ ہوئے ہی ہوا ہے، باقی 2 رہ گئے ہیں، ایک توبہ کرنی ہے اور دوسرا اس پہ کیا کرنا ہے، انیرے ککڑ ہی نہ کھائی جاؤ، اے بھی گل سمجھایا کرو لوگوں کو۔ اس کے اسٹیٹس دیکھتے ہیں آپ، ہمارے لوگ بیچارے ویکھ ویکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، حضرت نہ کھاندے ہیں، حضرت کی کام مال مفضل بے رہے، وہ یہ پھر جو دورے پہ جاتے ہیں نا وہ کھاتے میں لکھ دیتے ہیں، اس کا نام ہے کھو کھاتا، کیا ہے، ہاں پسند ہماری خرچہ سجنوں کا، اللہ اکبر، یہ بھی نعمت ہے، سعادت ہے نا۔
تو کیا کرنا ہے بھائی؟ توبہ کرنی ہے اور اس پہ قائم رہنا ہے. اسی ایک کام کرنا ہے، اگلا کام رب تعالیٰ کے نظام کا ہے. اللہ اپنے بات کے پورا کرنے میں پورے کے پورے قادر ہیں. ہم مجبور ہیں، ہم محکوم ہیں، رب تعالیٰ حاکم ہیں، قادر مطلق ہیں، جو چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں. اللہ تو جب چاہیں بغیر کسی قانون کے بھی عطا فرما دیتے ہیں. ایک اللہ نے قانون بنا چھڑے، انج کرو گے تو میں انج کراں گا. مالک چاہے تو فیغفر لمن یشاء، بغیر قانون کے جسے چاہے ان کے چل تینوں میں معاف کیتا، جا تو بھی انہاں دے نال ہی چلا جا. نہیں سمجھے بات کو؟ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، پکی سچی توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور وہ نعمتیں، وہ عطائیں، وہ احسانات، وہ انعامات رب رسول نے جن کی آگاہی دی ہے، ہمیں ظن غالب ہے، کبھی گمان ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں وہ ضرور عطا فرمائیں گے. مجلس ذکر ہے، احباب 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو.